السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک زمانہ تھا 90 کی دہائی میں، آپ کو پتا ہے ایک پنجابی سکھ انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ مولانا آج جس طرح سے آپ کو آتنکوادی کہہ رہے ہیں 20-25 سال پہلے ہم کو کہتے تھے۔ 30 سال پہلے کی بات ہے کہ جہاں کوئی پنجابی نظر آئے، سکھ نظر آئے، اس کو خالستانی، اس کو آتنکوادی، اس کو ٹیررسٹ کہا جاتا تھا۔ یہ مشہور ہے بات، ان کو بہت شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن اس قوم نے سنگھرش کیا اور سٹرگل کیا، محنت بھی کیا، اپنی کمیونٹی کو اوپر لے جانے کے لیے انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کبھی نہیں کھوئی، اپنی شناخت نہیں بدلی، اور محنت کر کے اپنے ہی قوم کے لوگوں کو کہاں تک، ہندوستان کے پرائم منسٹر کی کرسی تک بھی پہنچایا۔ آج کوئی نہیں کہتا، وہ کسی پولیس کو پکڑ کر کے سرے عام مار بھی ڈالے ہیں۔ دلی کی سڑکوں پر دیکھا ہے لوگوں نے کہ سکھوں نے کیا آتنک مچایا تھا، لیکن پھر بھی آتنکوادی نہیں کہلائیں گے، وہ ٹیررسٹ نہیں کہلائیں گے۔ وہ سارے لوگوں پر ٹریکٹر چڑھا کر کے لال قلعے پر جھنڈا بھی چڑھا دیں، آتنکوادی نہیں ہیں، وہ دیش بھکت ہیں۔ دنیا طاقت کی زبان جانتی ہے، دنیا صلاحیتوں کو ہی مانتی ہے۔ تم کروڑوں کی تعداد میں ہو، دنیا تمہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انقلاب لا کر دکھایا تھا دنیا کو۔ جانتے ہیں حضور پاک نے سب سے بڑا ریولیشن جو پیش کیا دنیا میں، وہ علم کا انقلاب تھا، علم کا انقلاب۔ عرب میں لوگ جاہل تھے، قلم پکڑنا نہیں جانتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس زمانے میں علم کو عام کیا۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے، اپنی قوم کو جواب دینا ہے تو علمی میدان میں آگے بڑھو۔ ہمارے وہ انجینئرز بچے، ہمارے وہ ڈاکٹرز نئی نئی ایجادات کے ذریعے سے اپنے ملک کو بھی اور اپنے دین کو بھی روشن کریں، اور دنیا کو یہ بتائیں کہ نبی پاک کا غلام کسی میدان میں پیچھے نہیں رہ سکتا۔ دنیا تانا دیتی ہے تو تم تانے سن کر کے اپنے آپ میں نروس کیوں ہو جاتے ہو؟ جواب دینے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ آپ ہر میدان میں محنت کریں، ہر میدان میں محنت کریں۔ ایک ہی بات میں آپ کو بتا دوں، جب طلب ہوتی ہے تو ہر چیز حاصل بھی ہوتی ہے۔ آج میں ان بچوں کو جانتا ہوں جن کو اللہ نے ذہن سلیم عطا کیا ہے، عقل پاک عطا کیا ہے، وہ اگر تھوڑی سی محنت کر لیں تو بہت عروج اور ترقی کو پہنچ سکتے ہیں اور دنیا کو جواب بھی دے سکتے ہیں۔ IAS میں کتنی نمائندگی ہماری ہے، IPS میں ہماری کتنی نمائندگی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہماری کتنی نمائندگی ہے، عدلیہ میں، ججز میں ہماری نمائندگی کتنی ہے۔ کیوں نہیں جانا چاہتے بچے؟ مین سٹریم سے کیوں ہٹے ہوئے ہیں؟ کیا سارے ڈپارٹمنٹ کسی دوسری قوم کے لیے؟ نہیں میرے عزیزو، محنت تم نہیں کرتے اور پھر تانا یہ کیوں دیتے ہو کہ صرف تعصب کیا جاتا ہے؟ نہیں، تمہاری صلاحیتوں کو ماننا پڑے گا دنیا کو۔ تم صلاحیتیں لے کر کے آؤ۔ ابھی 2 سال پہلے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے پڑھے ہوئے ایک عالم دین نے امتحان پاس کیا اور IAS آفیسر بنے، مولوی صاحب، مولانا مصباحی IAS آفیسر۔ انہوں نے ظاہر سی بات ہے ٹارگٹ بنایا ہوگا اور محنت کی اور کامیابی آئی۔ اور کبھی بھی یہ دین اسلام یا داڑھی ٹوپی تمہاری آڑ نہیں بن سکتی، ایک بات یاد رکھ لیں۔ جب طے کر لو کہ مجھے اس ٹارگٹ کو پہنچنا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے خود ہی کھول دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے شاگرد امام محمد مشہور ہیں، چھوٹی عمر میں آ گئے تھے، چھوٹی عمر میں آئے تھے کہ امام اعظم کا شاگرد بننا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ چھوٹے تھے، یہ داڑھی بھی نہیں تھی، تو اپنے شاگردوں میں نہیں بٹھایا، کہا کہ بیٹا ابھی نہیں، اور تھوڑے دن کے بعد۔ تو وہ اصرار کرنے لگ گئے، کیا مجھے پڑھایا نہیں جا سکتا یا میں لائق نہیں ہوں، کیا بات ہے؟ جب امام اعظم نے دیکھا کہ اس بچے کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے، اس کو ٹالے تو کیسے ٹالے؟ بڑی بڑی عمر والے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ایک بچہ بغیر داڑھی والا، بغیر مونچھ والا۔ تو امام اعظم نے صرف ٹالنے کے لیے کہا کہ میں صرف ان کو پڑھاتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں،
حفظ کر کے آؤ، قرآن حافظ بن کر کے آؤ، پھر میں پڑھاؤں گا. اس میں تو کچھ سال تو لگ ہی جائیں گے. امام اعظم نے یہ کہہ کر کے ان کو ٹال دیا کہ جب تک داڑھی آتی رہے گی تب تک تو حافظ بھی بن جائے. وہ امام محمد 8 دن کے بعد پھر واپس آ گئے. ایک ہی ہفتے کے بعد آئے اور کہا مجھے شامل کر لیجیے. کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، بھیجا نہیں تھا کہ حافظ قرآن بن کے آؤ؟ کہا میں حافظ قرآن بن گیا 8 دن کے اندر، پورا قرآن حفظ کر لیا. جب طلب سچی ہوتی ہے تو یہ مکمل قرآن بھی 8 دنوں میں سینے میں آ سکتا. میرے عزیزوں، پھر دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جو تم حاصل نہیں کر سکتے؟ کون سا ایسا تخت ہے اور کون سی ایسی کامیابی ہے جس کو چھو نہیں سکتے؟ اسی لیے اقبال نے کہا تھا یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں ہیں. یقین محکم کا مطلب کیا ہے؟ پکا یقین ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مدد میری ہی کرے گا اللہ. یہ یقین محکم ہے. عمل پہ ہم کا مطلب کیا تھا؟ کنٹینیو کام کرنا ہی ہے، چھوڑنا نہیں ہے. کسی نے ادھر سے کھینچا، کسی نے ادھر سے کھینچا، مجھے کام نہیں چھوڑنا ہے. عمل پہ ہم، جس کا مطلب ہوتا ہے آپ جا کر کے اس عمل پہ ہم کا اثر دیکھنا چاہتے ہو، کسی وضو کے نل کے نیچے جا کر دیکھنا، پانی ٹپکتا رہتا ہے، نل بند کرنے کے بعد بھی قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے. نیچے جو پتھر ہوتا ہے اس میں سوراخ ہو چکا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے؟ میاں تم اپنی انگلی سے کسی پتھر کو سوراخ کر کے دکھاؤ، نہیں کر پاؤ گے، لیکن اس نرم قطرے نے پتھر میں سوراخ کیسے کیا؟ یہ اس کو کہتے ہیں عمل پہ ہم. کنٹینیو اگر کوئی کام کیا جائے، نرمی اگرچہ تمہارے اندر ہو، سوراخ تو پتھروں میں بھی اللہ خود پیدا کرتا ہے. سوراخ پتھروں میں بھی ہو جاتے ہیں، پانی کے قطرے سے ہو سکتے ہیں، تو تمہاری محنت سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہندوستان میں یہ سب درس کے لیے ماؤنٹین مین بھی موجود ہیں جنہوں نے پہاڑ کو کھود کر کے راستہ بنا دیا. اسی لیے ہمیں بچپن میں ہمارے استاد ایک نصیحت کرتے تھے، مشکل نیست کے آسان نشاوت، مرد باید کے ہراسان نشاوت. دنیا میں کوئی مشکل ایسی ہے ہی نہیں جو آسان نہیں ہو سکتی، بس شرط یہ ہے کہ آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تمہارا امتحان ہوگا اور اس کے بعد راستے کھولے جائیں گے. ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا.